خلیل جبران نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، تم آنسو بہاؤ گے تو اس دنیا میں کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا، ہنسو گے تو صحرا میں بھی تمہارے ساتھ ہنسنے کے لیے کئی ساتھی مل جائیں گے۔ اس نے با چشم نم دور ہوتی ہوئی ایمبولنس کو دیکھا جو اپنے پیچھے دھول اڑاتی ہوئی کسی کے دل کو ویران کرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا کر رہ گئیں اور اس نے دعا دی، میرے بیٹے، اللہ تجھے صحت دے۔ سینیٹوریم کی فضا میں موت کا سناٹا تھا، ویران لمحوں کا تسلسل، وہ تنہا، بالکل اکیلی، کوئی شریک غم نہ تھا۔ وہ جو پتھریلی چٹان کی طرح ناقابل تسخیر تھی، آج شیشوں کے ٹکڑوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ وقت اور حالات کے بے رحم بھاؤ نے اسے شہر عالم میں دھکیل دیا تھا۔ ویرانی، اداسی، سکون کہاں؟ سکون کہاں جو اس کے دل میں اترتا؟ دوستوں، میرا نام ہے نعیم کمالی اور آج میں آپ کو ریحانہ یاسین کی ایک خوبصورت تحریر سنانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے لازوال۔ کیا یہ وہی عورت تھی جو غیر متزلزل تھی؟ اب موم کی گڑیا کی طرح آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی تھی، بھٹکے ہوئے بادلوں کی طرح ڈول رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ زرد پیشانی پر جھکے ہوئے بالوں کے گچھے، پچکے ہوئے گال، اف خدایا، یہ اپنے باپ سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں اجل کے بے رحم ہاتھ ہم سے جدا تو کر دیتے ہیں مگر ان کی یاد دل سے نہیں نکال سکتے۔ بالکل ایسے ہی وہ 6 ماہ کے اسلم کو گود میں لیے زندگی کے رنگین جال بن رہی تھی۔ عبداللہ، اس کا پیارا شوہر، اس پر پروانہ وار فدا تھا۔ مستقبل کے پکے پکے وعدے، زندگی کے سندر سپنے، لیکن جلد ہی وہ سپنے بکھر گئے، وعدے ادھورے رہ گئے، اور ایک سڑک حادثے میں عبداللہ اسے سوگوار چھوڑ کر ایسا چلا گیا کہ پھر پلٹ کر نہ آیا۔ وہ ننھے اسلم کو سینے لگائے روتی رہی، سسرال کے لان تان سنتی رہی، مگر کب تک؟ پھر وہ ایک دن بیوگی کی چادر اوڑھے میکے لوٹ گئی۔ 2 سال پہلے وہ میکے سے جب دلہن بن کر گئی تھی، اس وقت آرزوئیں، تمنائیں ساتھ تھیں، لیکن آج ننھا یتیم اسلم ساتھ تھا۔ وہ محلے کے بچوں کو کلام اللہ پڑھا کر، لوگوں کے کپڑے سی سی کر اسلم کے مستقبل کی راہیں ہموار کرتی رہی۔ دن گزرتے رہے، اس کے بکھرے ہوئے وجود کو کوئی سمیٹنے والا نہ تھا۔ وہ اپنے دل کے ویرانے میں تنہا تھی، خطرناک حد تک تنہا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اب اس کے ہاتھ پیر دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، نظروں میں بھی دھندلا پن آ گیا ہے۔ اگر اسلم BA پاس کر لے تو کہیں نہ کہیں روزگار مل جائے گا اور وہ اپنے بھائی کی بیٹی روحی سے اس کی شادی کر دے، چند دن آرام سے گزار پائے گی۔ روحی معصوم شرمیلی سی لڑکی اسے پسند تھی۔ اس کی دعاؤں اور عبادتوں نے عملی جامہ پہن لیا۔ اسلم کو BA میں داخلہ مل گیا۔ وہ ہونہار لڑکا تھا، بہت جلد کالج میں اس نے مقام بنا لیا اور چند ہی دنوں میں کالج میں کافی مشہور ہو گیا۔ ایک روز وہ لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اچانک رانا ہاشمی وہاں آ گئی۔ رانا ہاشمی شہر کے مشہور تاجر ہاشم علی کی اکلوتی بیٹی تھی، جو اپنے حسن اور دولت کے گھمنڈ میں کالج میں کافی مشہور تھی۔
कॉलेज के अक्सर लड़कों से उसकी दोस्ती थी। उन दिनों असलम के अफसाने कॉलेज मैगजीन के अलावा बड़े बड़े रिसालों में छपने लगे थे और काफी शोहरत मिल रही थी। राना उसके करीब आई और उसने कहा, अफसाना लिख रहे हैं आप? नहीं तो, गोल्ड स्मिथ को पढ़ रहा हूं, वो नीची नजरें किए बोला। राना ने हल्की सी आह भरकर कहा, बेचारा गोल्ड स्मिथ जिंदगी भर सुकून और आराम के लिए तरसता रहा, मगर उसे सुकून कहीं भी ना मिला। क्यों असलम साहब, इंसान आज से बरसों पहले भी बेइत्मीनान और बेसुकून था और आज भी है। मालूम नहीं वो खुशनसीब कौन है जिसे कोई फिक्र कोई गम नहीं। मिस राना, जिन्हें कोई गम ना हो वो इंसान नहीं होते। उसने राना की तरफ देखा। असलम साहब, ये किताबी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, वरना हकीकी जिंदगी में इससे ज्यादा कोई ट्रेजेडी नहीं। आप जानते हैं, कोई फनकार अपने अफसानों में गमों के पहाड़ ढा देता है। हो सकता है कि उसकी अक्कासी करते वक्त वो खुद भी मगरमच्छ के आंसू बहाया हो, मगर वो कभी ये गवारा ना करेगा कि उस पर भी गमों के पहाड़ टूट पड़े। तुम भी तो कहानी नवीस हो। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी कहानियों के पढ़ने वालों पर ऐसे ही जुल्म सितम हो कि वो खुदकुशी को जिंदगी पर तरजीह दें? माफ करना, मैंने आपका वक्त खराब किया। इतनी देर में आप एक कहानी लिख सकते थे। वो हंसने लगी। जी नहीं, कोई बात नहीं। वो भी हंसा। असलम साहब, आप इतने खामोश खामोश क्यों रहते हैं? जी, दरअसल मैं लिख सकता हूं मगर बोल नहीं सकता। मुझे बोलना बहुत कम आता है, असलम ने कहा। जी हां, अक्सर फनकार ऐसे ही होते हैं। उनकी जबान चुप रहती है मगर कलम बोलता है, आंखें बोलती हैं। फिर अक्सर राना कॉलेज के लॉन में लाइब्रेरी में मिलती रही और वो अक्सर अपनी गाड़ी में उसे लिफ्ट देती रही। असलम उसके साथ अब क्लबों में भी जाने लगा। उनका रुमान परवान चढ़ता गया। दिन गुजरते रहे। 3 बरस हो गए। जिंदगी का हर रोशन दिन असलम के लिए एक चैलेंज लिए नमूदार होता, जो उसे आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता। राना का मलकूती हुस्न, हाशिम अली की बेशुमार दौलत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर उसके जहन पर उभरता। आज ये सब कुछ हासिल है, मगर कल क्या होगा? ये अनदेखा कल इंसानी जिंदगी की चादर की एक ऐसी शिकन है जिसे सीधा करते करते इंसान अपनी जिंदगी से गुजर जाता है। याजूज माजूज की दीवार की तरह चाटते चाटते उनकी जबान अपना वजूद खो देती है, मगर वो दीवार बदस्तूर कायम रहती है। चांदी की दीवार को असलम चाटता रहा, अपने से गाफिल, घर बार से गाफिल, कुछ भी याद ना रहा। वो एक शाम बहुत देर से लॉन में राना का इंतजार कर रहा था। फजा में बरगरेज के आसार नुमाया थे और सरसब्ज पत्ते जर्द रंग अपनाकर मौत की वादियों की तमन्ना कर रहे थे। कई घंटे गुजर गए मगर राना ना आई। वो मायूस हो गया। इंतजार की घड़ियां तवील हो गई मगर राना का कहीं पता न था। 2-3 दिन बाद राना उसे लाइब्रेरी में मिल गई। वो बहुत खुश थी। असलम उसे देखकर हैरान रह गया और कहा, राना, इतने दिन कहां थी? तुमको हमारी कुछ खबर भी है? वो मुस्कुराती हुई इंतहाई लापरवाही से बोली, भूल गई असलम साहब, मैं तुम्हें बता न सकी। उसने अपनी उंगली में चमकती हुई हीरे की अंगूठी को घुमाते हुए कहा, दरअसल जर्मनी से मेरे मंगेतर आए हैं, उन्हीं के साथ मसरूफ थी। असलम को यूं महसूस हुआ जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकल गई हो। असलम की आंखें फैल गईं। तुम्हारे मंगेतर? तुमने कभी किसी मंगेतर का जिक्र भी ना किया था।
اس کا ذکر کیا ضروری تھا؟ وہ میرا کزن ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اسلم کے سارے خواب بکھر گئے۔ مجھے معلوم نہ تھا رانا کہ تم مجھے اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے کیا کیا اسلم صاحب؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شادی تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے۔ وہ انتہائی لاپرواہی سے بولی۔ رانا تم نے میرا دل توڑ دیا، ذرا سوچو تو تم نے مجھ سے کیا کیا وعدے کیے۔ میں مجبور ہوں اسلم صاحب۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ تم اپنے والدین سے کہہ دو کہ تم اپنے منگیتر کو پسند نہیں کرتی ہو، تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ تمہاری بات مان جائیں گے۔ اس طرح تم میری زندگی کو بچا سکتی ہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اپنے والدین کی عزت و آبرو بے حد عزیز ہے، بلکہ ایک تمہاری خاطر میں اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہیں کر سکتی۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تم میری زندگی کے ساتھی بنو گے۔ میں نے تم سے دوستی ضرور کی ہے، تمہاری قابلیت اور شخصیت کی پرستار ضرور تھی۔ رانا، میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ سوچو یہ تم نے کیا کر دیا، اب مجھے ایسی جگہ لا کر چھوڑ رہی ہو جہاں سے میں نہ آگے بڑھ سکتا اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ مجھے تم نے زندہ درگور کر دیا۔ میری دوستی اور مذاق کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا اسلم صاحب کہ تم نے میرے متعلق ایسا کیسے سوچا تھا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ایسے از خود رفتہ نہ رہا کیجئے، تم نے یہ تک نہ سوچا کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے۔ کیا تم نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی؟ بہکی آنکھوں، پھڑکتے ہونٹوں سے اسلم نے کہا۔ میں یہ باتیں کئی لڑکوں کی زبان سے سن چکی ہوں اور وہی بات تم بھی کر رہے ہو۔ یہ لیلا مجنوں، شیرین فرحات کی باتیں چھوڑو، اس ماڈرن زمانے میں تم دوستی کو محبت سمجھ رہے ہو۔ پاگل ہو تم، پاگل ہو، تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں رانا، میں تم سے کس والہانہ انداز سے محبت کرتا رہا ہوں، مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ امتحان میں صرف چند دن باقی ہیں اور میں نے کئی مہینوں سے کتابوں کی صورت تک نہیں دیکھی۔ میں جانتا ہوں اس سال فیل ہو جانے سے میرا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ میری ماں میرے لیے بڑی بڑی افسری کے خواب دیکھ رہی ہے، تمہیں مجھ پر رحم کرنا چاہیے۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح کرسی پر گر پڑا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، وہ غصے میں چلی گئی۔ دل کو ایک ٹھیس لگی اور ہچکیاں دب گئیں۔ بے رحم، ایک سسکی نے کہا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تو یہ تھا انجام؟ کیا خواب یوں بھی ٹوٹتے ہیں چند گھڑیوں میں؟ کیا یہی عشق محبت کی سزا ہے؟ کیا تیری دنیا میں سچائی کا یہی بدلہ ہے؟ اے پروردگار، پھر تیری دنیا میں رکھا کیا ہے؟ رانا، تمہیں مجھ سے اپنے مستقبل کے تباہ ہو جانے کا ڈر ہے، بنا لو اپنا مستقبل، بھر لو خوشیوں سے اپنا دامن، چن لو مسرتوں کے پھول۔ میں غریب ہوں، برباد ہی سہی۔ رات خاموش اور اداس تھی۔ آدھے چاند کی چاندنی میں وہ سڑکوں پر بھٹک رہا تھا، سردی سے اس کے پیر اکڑ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، جہاں یادوں کے خوفناک سمندروں میں غربت اور پشیمانیوں کے نہنگ اپنے خوفناک جبڑے کھولے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ساحل ساحل آنسوؤں کے موتی بکھرے ہوئے تھے۔ نصف شب کے قریب وہ گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر گیا، اس کا ماتھا پھٹ رہا تھا، بخار کی شدت سے اس کا جسم جھلس رہا تھا۔ وہ اپنی سلگتی ہوئی کیفیت ماں سے چھپانا چاہتا تھا، مگر کچن کے قریب پہنچ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔
ماں دسترخوان بچھائے، کھانے کے برتن رکھے، دیوار سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ دوڑ کے ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ ماں اپنی تمام تر عظمتوں کی مکمل داستان لیے اس سے لپٹ گئی۔ میرے بیٹے، کیا ہوا تجھے؟ ایک کے عشرت قدے میں زندگی رقصاں تھی، دوسرے کی غم قدے میں موت و افلاس کا سناٹا تھا۔ ایک کے شبستان مسرت میں حال و مستقبل کی شمعیں روشن تھیں، دوسرے کے شبستان غم میں ماضی کے دھندلکوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک ہی وقت میں دو انسانوں کی زندگی میں کتنا بڑا فرق تھا۔ نیرنگی زمانہ شاید اسی کا نام ہے۔ وہ ماں کی گود میں تھا اور ماں کے گرم گرم آنسو اس کے چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہا مگر اس کا جسم کسی ناسور کی طرح دکھنے لگا تھا۔ وہ عجیب بے بس نظروں سے ماں کے جھریاں پڑے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے بچے، میری چاند، ماں کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور اس کے چہرے پر لرز رہی تھیں۔ ماں کے ہونٹ تھرا رہے تھے اور دبی دبی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ تم اچھے ہو جاؤ میرے بیٹے، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تم اچھے ہو جاؤ گے تو میں تمہاری شادی روحی سے کروں گی۔ اور میرے بیٹے، یہ کہتے کہتے اس کے دل کے زخم پھٹ گئے۔ وہ چپ تھا، فضا بھی چپ تھی۔ مسلسل بخار اور بے ہوشی کے بعد وہ کئی دنوں بعد اٹھا تو ڈاکٹروں نے اس کی ماں سے کہا، اسلم صاحب کو ٹی بی ہے۔ اس کے رخساروں پر خطرناک زردی چھا گئی، آنکھیں بے پناہ افسردگی سے پتھرا گئی تھیں۔ ماں اس کے قریب بیٹھی پیار کر رہی تھی۔ ماں پلیز مجھ سے اتنا پیار نہ کرو، میرے لیے اتنا غم نہ کھاؤ ماں۔ اس نے کہنا چاہا، میں اچھا ہو جاؤں گا مگر تم اپنی صحت برباد کر دو گی، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کا نازک دل اس کی بات سن کر ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے، تم ہی تو میرا ایک سہارا ہو۔ میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی نہیں ماں، میرے سامنے یہ پیار کی باتیں نہ کرو۔ پیار کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے، فریب ہے، مجھے نفرت ہے پیار سے۔ بیٹا، کیا تجھے اپنی ماں کے پیار سے بھی نفرت ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ ماں کی گود میں گر گیا۔ کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے؟ تیری زندگی میں یہ کس نے آنسو بھر دیے؟ تو میرا جرت مند بیٹا تھا، چٹان کی طرح مضبوط۔ ماں چپ ہو جاؤ، وہ سب جھوٹ ہے، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں ماں، میں غریب، مجھے پیار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بیٹا اسلم، میں تیرے احساسات سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ اگر تم اس طرح پریشان رہو گے تو سوچو زندگی کیسے بسر ہوگی۔ اور کچھ نہیں تو میرا خیال کرو، تم نے تو زندگی کے کیسے کیسے پروگرام بنائے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ماں، اب کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تپتے اور دھواں اڑاتے ریگستان میں کوئی شدید پیاس بڑھا کر گم گیا۔ اور ایک قطرے کی حقیقت کیا تھی ماں؟ میرے بیٹے، پھر تم ہی بتاؤ، کیوں تم نے ایک قطرے کو کائنات سمجھ لیا؟ تم ٹھیک کہتی ہو ماں۔ وہ تکیے پر گر گیا۔ میں نے کیوں دھوکہ کھایا؟ میں جذباتی ہو کر دل کے تقاضوں سے ہار گیا۔ پتا نہیں یہ سب کیسے ہوا، جس طرح اوس پھولوں میں جذب ہو کر اپنے آپ کو فنا کر لیتی ہے، میں نے بھی اسی طرح اس کی ذات میں جذب ہونا چاہا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی ماں کہ پھول بکھر جائے گا اور اوس شیشے کے کرچوں کے مانند ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ میرے بیٹے، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، خوش رہا کرو۔ خوش؟ وہ زور سے ہنسا۔
اتنا غم پوشیدہ تھا اس کی ویران ہنسی میں، ماں کا دل کانپ گیا۔ کیسے خوش رہا جاتا ماں، خوشیاں تو شروع سے ہی میرا مقدر نہیں۔ بیٹے، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں؟ ان بڑے آدمیوں کے قدم کسی ایک جگہ کب ٹھہرتے ہیں؟ وہ بے جان نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، اگر میں جانتا لمحاتی مسرتوں کے پیچھے اتنا شدید غم میرا منتظر ہے تو میں کبھی رانا سے اپنا دل نہ لگاتا۔ وہ سینے کے شدید درد سے تڑپنے لگا، کھانسی کے ساتھ خون تھوکنے لگا، بخار تیز ہو گیا۔ 3 روز بعد ڈاکٹر ضیاء نے ماں سے کہا، اسلم کو خون کی ضرورت ہے، بی گروپ کا خون ہمارے بلڈ بینک میں نہیں ہے۔ اسلم بے ہوش تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، ہونٹ ساکت تھے۔ ماں کرسی پر سر پکڑے بیٹھی تھی، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، روحی غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اسلم اجلے شفاف بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیر ایک دم ٹھنڈے تھے۔ ایک نرس نے گلوکوز چڑھا دیا۔ ڈاکٹر ضیاء اب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ کسی کا خون اسلم کے خون سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر، میرے خون کا ٹیسٹ کیجئے، شاید اس کے گروپ سے مل جائے۔ نہیں، تم کمزور ہو، خدا کے لیے ایسا نہ کیجئے ڈاکٹر۔ یہ کہتے ہوئے ماں ڈاکٹر ضیاء کے قدموں سے لپٹ گئی۔ مجبوراً ڈاکٹر کو اس کی بات ماننی پڑی۔ ماں کے خون کا ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ ویری گڈ، فائن، خون مل گیا۔ ڈاکٹر، میرے جسم سے ایک ایک قطرہ خون نکال لو مگر میری بیٹی کو بچاؤ۔ کل صبح تمہارا خون لیا جائے گا۔ او خدا، او مہربان خدا، تو کہاں ہے؟ روتے روتے ماں نے اپنا پرانا صندوق کھولا کہ کچھ رقم مل جائے۔ بجائے پیسوں کے اسے صندوق میں اپنے شوہر کی تصویر مل گئی۔ اس نے تصویر کو چوما، عقیدت سے آنکھوں کو لگایا۔ میرے عبداللہ، میں آج وہ عہد پورا کر رہی ہوں جو پہلے دن میں نے تمہارے ہاتھ تھام کر کیا تھا۔ ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے، مگر تم مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مجھ میں زندگی کے دکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ میرا جسم حوادث زمانے کے ہاتھوں شکست تو کھا گیا، مگر میری روح آج اپنا وعدہ نبھا رہی ہے اور تمہاری اولاد پر قربان ہو رہی ہے۔ میرے مجازی خدا، میرے خون کا نذرانہ قبول کرو اور مجھے اپنے قدموں میں بلا لو۔ کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی کوئی مخصوص گھڑی ہوتی ہے، شاید وہ یہی گھڑی تھی جو قبول ہو گئی۔ صبح وہ اسپتال پہنچی۔ اسلم اب بھی بے ہوش تھا۔ اس نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فوراً ماں کو دوسرے وارڈ میں پہنچایا گیا اور اس کا خون لیا جانے لگا۔ سامنے ہی شیشے کی بوتل لٹک رہی تھی۔ سرخ سرخ خون ماں کے جسم سے نکل کر اس میں بھرتا جا رہا تھا اور ماں کی آنکھیں نقاہت سے بند ہوتی جا رہی تھیں، اور ماں گہری طمانینت اور مسرت کے احساسات لیے بستر پر لیٹی رہی اور خدا سے اسلم کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ اسلم کو خون دیا جا رہا تھا، قطرہ قطرہ خون۔ ماں، تمہاری قربانی کام آ گئی، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماں نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ نرس نے ماں کا چہرہ چادر سے ڈھانک دیا۔ کس قدر بلند کردار کی مالک ہوتی ہے یہ ماں۔ آج اس نے اپنے خون کی قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ اسلم کے ماموں اور روحی کا خیال تھا کہ ماں کی لاش کو گاؤں لے جائیں تاکہ عبداللہ کے پہلو میں دفن کر سکیں، لیکن اسلم کی بے ہوشی اور کمزوری مانے تھی۔
اسے جب تک ہوش نہ آ جاتا وہ نہیں جا سکتے تھے۔ پھر ماں کو اسپتال کے قبرستان میں دفن کرنا پڑا۔ رات خاصی اتر آئی تھی جب ماں کا جنازہ ہسپتال سے اٹھا۔ بیٹا بے ہوش پڑا تھا، دنیا و مافیا سے بے خبر، اور ماں سارے اندیشے، ساری سوچیں، سارے دکھ دل میں لیے اپنے بیٹے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑ رہی تھی۔ ایک پل بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والی ہستیاں ایک پل میں ہمیشہ کے لیے یوں بچھڑ گئی تھیں۔ بچھڑنے کا سما ماں کا آخری دیدار بیٹے نے نہ کیا تھا۔ اسے خبر تک نہ تھی کہ ماں کی محبت میں آنسو بہانے کے لیے، ہمیشہ چھپ جانے والی صورت کو بوسہ دینے کے لیے اور ممتا بھرے وجود سے لپٹ کر رونے کے لیے رات بھر قطرہ قطرہ خون اسلم کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑتا رہا۔ صبح اس نے کروٹ لی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا اور کچھ غور کرنے لگا۔ آنکھیں کھولو اسلم، ہماری طرف دیکھو، ماموں نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے محبت اور حسن کا نذرانہ لیے روحی کھڑی تھی۔ روحی جو کلیوں کی طرح نازک اور پھولوں کی طرح خوبصورت شبنم سی پاکیزہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم اور خوشی کے ملے جلے جذبے تیر گئے۔ روحی کا آنچل ماتھے تک جھکا ہوا تھا اور اس کی مخروطی انگلیوں میں ساڑی کا آنچل تھما ہوا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں آنسو کے ستارے جھلملا رہے تھے۔ اسلم نے نحیف آواز میں کہا، روحی۔ زرد چہرے پر سرخی کی ہلکی سی لہر خون جگر کا رنگ لے کر بکھر گئی۔